بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کا واقعہ سنایا گیا تھا، آج ان کی شہادت کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ کتاب کا نام ہے تاریخ امت مسلمہ، جو کہ تحریر ہے میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد اسماعیل ریحان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی، جن کی آپ لوگ بھی زیارت کر چکے ہیں۔ لکھتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 578 جلد نمبر 1 ہے۔ فرماتے ہیں سن 23 ہجری اختتام پذیر ہونے کو تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے طے کر لیا تھا کہ اگلے سال پوری مملکت اسلامیہ کا دورہ کریں گے، ایک ایک صوبے میں 2 ماہ قیام کر کے کھلی کچہری یعنی عدالت لگائیں گے، تاکہ اگر کسی بھی شہری کو کوئی تکلیف ہو تو وہ بلا جھجک بیان کر سکے۔ آپ فرماتے تھے، اگر اللہ نے مجھے سلامت رکھا تو میں عراق کے مساکین کے لیے ایسا انتظام کر جاؤں گا کہ انہیں میرے مرنے کے بعد کبھی کسی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ وہ دن تھے جب شمشیر اسلام مشرق و مغرب سے خراج وصول کر رہی تھی، حق کا بول بالا ہو گیا تھا، دین مبین نے ہر طرف امانت و دیانت، عدل و انصاف، اخوت اور ہمدردی کے پھول کھلا دیے تھے۔ بدی کی ظلمتیں منہ چھپا کر منظر عام سے غائب ہو گئی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کو پھلتا پھولتا دیکھ کر مطمئن تھے۔ اب ان کی 2 ہی خواہشیں رہ گئی تھیں، ایک اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی، دوسرے اپنے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں میں دفن ہونے کی۔ سن 23 ہجری میں حج کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی میں وادی ابطح میں ٹھہرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، الہی میں عمر رسیدہ ہو گیا ہوں، میری قوت کمزوری میں تبدیل ہو رہی ہے، میری رعایا دور دور پھیل گئی ہے، ڈرتا ہوں کہ اب کہیں ان کے حقوق میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ پھر انہوں نے بارگاہ الہی میں اپنی دونوں تمنائیں ایک ساتھ پیش کر دیں، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک وموتا فی بلد رسولک۔ اے اللہ، میں تیری راہ میں شہادت اور تیرے رسول کے شہر میں موت کی التجا کرتا ہوں۔ بظاہر یہ دونوں باتیں ایک ساتھ واقع ہونا مشکل تھا، شہادت اور وہ بھی مدینے میں کیسے ممکن تھا؟ اب مدینہ طیبہ پر کسی بیرونی طاقت کے حملے کا کوئی خطرہ نہ تھا، وہاں جنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دوسری طرف خلافت کی بھاری ذمہ داریوں کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خود کسی محاذ پر جا کر لڑنا بھی مشکل تھا، اور اگر وہ باہر کسی محاذ پر جا کر لڑتے اور شہید ہو بھی جاتے تو اس صورت میں ان کی مدینہ طیبہ میں وفات یا تدفین نہ ہوتی، کیونکہ مردے کو تدفین کے لیے دوسرے علاقے میں منتقل کرنا اسلامی شرع میں نامناسب ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دونوں سعادتیں طے کر دیں اور ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سراسر سعادت تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے، امت کے لیے وہ ایک ایسا سانحہ تھا جس کا شدید اثر کم و بیش نصف صدی یعنی 50 سال تک رہا، جبکہ اس کے ضمنی اثرات آج تک محسوس ہوتے ہیں۔ دور فاروقی کے آخری برسوں میں مسلمانوں کی فتوحات کی دھاک 4 سو بیٹھ چکی تھی۔ کسریٰ کی بادشاہت ایک بھولا بسرا افسانہ بن گئی تھی۔ قیصر بھی ایشیائی سلطنت کے اکثر حصے سے محروم ہو چکا تھا۔ ایران میں مجوسیت کے آتش کدے ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ یہودی جزیرت العرب سے مکمل طور پر جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ شام اور مصر سے تسلیس کے اثرات مٹتے جا رہے تھے۔ ان مفتوحہ علاقوں میں کسی ایک فرد کو بھی جبراً مسلمان نہیں کیا گیا تھا۔ اکثر لوگ جو سابقہ ادوار میں مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے تھے، مسلمانوں کے اخلاق اور اسلام کی تعلیم سے متاثر ہو کر اپنی رغبت سے مسلمان ہوئے تھے۔ بہت سے لوگ وہ تھے جو سابقہ مذاہب پر قائم رہتے ہوئے بھی مسلمانوں کے وفادار تھے۔ بہرحال آبائی دین پر باقی رہنے والوں میں ایک طبقہ ایسا تھا جس کی ضد اور حسد کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ یہ لوگ اسلام سے صرف اس لیے نفرت کرتے تھے کہ اس دین نے ان کی آبائی سلطنتوں کو مٹا ڈالا تھا اور ان پر نفس پرستی کے دروازے بند کر دیے تھے، لہٰذا ان کو خلافت اسلامیہ کا عروج ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ ان میں سے کچھ عیاروں نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے زبانی کلمہ بھی پڑھ لیا تھا اور بظاہر پرامن شہریوں کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے،
مگر اندرونی طور پر مسلمانوں سے بدلہ لینے کے موقع کی تلاش میں تھے۔ چونکہ ہر کلمہ گو کو معاشرے میں قانونی طور پر مسلمان شہری مانا جاتا تھا، اس لیے کوئی مورخ یقینی طور پر نہیں بتا سکتا کہ ایسے غدار کون کون تھے جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے پر تلے ہوئے تھے، مگر تاریخ میں ایک دو فرد کا ذکر ضرور ملتا ہے جن کا کردار اس حوالے سے مشتبہ ہے۔ ان میں سے ایک شخص ہرمزان تھا جو کسرا یزدگرد کا قریبی رشتہ دار تھا اور مدینہ منورہ میں رہائش پذیر تھا۔ آج 14 صدیاں بعد اس شخص کے اسلام میں مخلص یا نہ ہونے کا فیصلہ کرنا ممکن نہیں، کیونکہ دلوں کے بھید اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مگر ظاہری قرائن سے اس شخص کے احوال مشکوک ضرور ہیں۔ عین ممکن ہے کہ ایسے لوگ کے یزدگرد سے روابط باقی ہوں جو اس وقت تک زندہ تھا۔ اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کی بازیابی سے مایوس ہو کر وہ کوئی بھی انتقامی حربہ آزما سکتا تھا۔ یہ بات ہرگز بعید از قیاس نہیں کہ مجوسی سیاستدان عالم اسلام کے رہنے بسنے والے اپنے کارندوں کو استعمال کر کے مسلمانوں کو ان کے عظیم المرتبت خلیفہ سے محروم کر دینے کا منصوبہ بنا رہے ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے واپس آ کر حسب معمول سرکاری ذمہ داریوں کی انجام دہی میں مشغول ہو گئے تھے۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک مجوسی غلام فیروز ابو لولو رہائش پذیر تھا۔ وہ 2 سال پہلے سن 21 ہجری کے دوران فارس کے آخری حدود میں برپا ہونے والی تاریخی لڑائی مارکہ نہاون میں گرفتار ہوا تھا اور غلام بن کر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا تھا۔ یہ بیک وقت بڑھئی، مصور اور لوہار تھا۔ تینوں فن اس کے پاس تھے۔ مختلف قسم کی چیزیں بنانے میں بہت مشہور تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بالغ غیر مسلم غلاموں کو رہنے کی منظوری نہیں دیتے تھے، مگر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش پر کہ اس غلام کی ہنرمندی سے اہل مدینہ کو فائدہ ہوگا، فیروز کو رہائش کی اجازت دے دی۔ اس دور میں یہ دستور تھا کہ ایسے ہنرمند غلاموں سے ذاتی خدمات لینے کی بجائے انہیں صنعت و حرفت کا موقع دیا جاتا تھا۔ جو آمدن ہوتی تھی اس میں سے ایک طے شدہ حصہ آقا وصول کر لیتا، جسے خراج کہا جاتا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیروز کی آمدن سے یومیہ 2 درہم، جو آج کے حساب سے تقریباً 200 روپے ہوتے ہیں، وصول کرتے تھے۔ کیونکہ اس کا کاروبار خوب چل نکلا تھا، فیروز کو اتنی رقم کی ادائیگی گنا گزرتی تھی۔ اس لیے ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہو کر شکایت کی کہ میرے آقا مجھ سے بہت زیادہ خراج وصول کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کتنا وصول کرتے ہیں؟ بولا روزانہ 2 درہم۔ آپ نے دریافت کیا تم کون کون سے ہنر سے کماتے ہو؟ بولا بڑھئی، لوہار اور نقاشی کے کام سے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا ان کاموں کی آمدن کے لحاظ سے تو وصول کی جانے والی رقم زیادہ نہیں ہے۔ فیروز یہ کہتے ہوئے چلا گیا ان کا در عدل میرے سوا سب کے لیے کشادہ ہے۔ تاہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ ایک سوالی مایوس ہو، اس لیے دل میں سوچ لیا تھا کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ سے خراج کم کرنے کی سفارش ضرور کریں گے۔ آپ نے 2-4 دن بعد فیروز کو کہیں سے گزرتے دیکھا تو اس کی دل بستگی کے لیے فرمایا سنا ہے تم پون چکی اچھی بنا سکتے ہو، مجھے بنا دو گے؟ وہ عجیب لہجے سے بولا ایسی بنا کر دوں گا کہ مشرق و مغرب والے دیکھتے رہ جائیں گے۔ فہم و فراست کے پیکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سرد لہجے میں چھپی انتقام کی چنگاریاں محسوس کر لیں۔ ساتھیوں سے فرمایا سنو یہ غلام مجھے دھمکی دے گیا ہے۔ اس کے باوجود آپ نے اسے گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ قانون کی بالادستی کے قائل تھے، جانتے تھے کہ جرم ثابت ہوئے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی، اور اب تک فیروز کا کوئی جرم ثابت نہیں تھا۔ حاکم کو اختیار نہیں تھا کہ اپنے شک اور اندازے کی بنا پر کسی کے خلاف ریاستی طاقت استعمال کرے۔ عام طور پر مورخین اس واقعے کو اس طرح نقل کرتے ہیں کہ گویا فیروز کو غصہ اسی بات پر آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد رسی نہیں کی، چنانچہ مشتعل ہو کر اس نے خلیفہ کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس واقعے کے پس پردہ امکانات کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی، اور اگر کسی کا ذہن اس کی طرف گیا بھی تو اسے دل جمعی سے تحقیق کرنے کا موقع نہیں ملا۔ حالانکہ اس معاملے کے تمام پہلوؤں کو اچھی طرح دیکھنے بھالنے کی ضرورت ہے، خصوصاً اس پہلو کے کہ کیا واقعی قاتل نے اتنا بڑا اقدام صرف چند درہموں کی کمی بیشی کے لیے کیا۔ بدھ 27 ذوالحجہ کو امیر المومنین معمول کے مطابق
فجر کی نماز پڑھانے محراب میں تشریف لائے۔ جیسے ہی آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، ایک کونے میں چھپا ہوا فیروز باہر آیا اور ان کی پشت پر خنجر سے پے در پہ 6 وار کیے۔ ہمت و برداشت کے پیکر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کسی چیخ و پکار کے بغیر شدید زخمی ہو کر گر پڑے۔ حملہ اتنا اچانک ہوا تھا کہ پچھلی صفوں کے لوگوں کو کچھ پتہ نہ چل سکا کہ کیا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کی آواز نہ آئی تو پچھلی صفوں کے لوگ کچھ دیر تک سبحان اللہ کہہ کر لقمہ دیتے رہے۔ اس دوران قاتل بھاگنے لگا۔ کچھ لوگوں نے معاملہ بھانپ کر اس کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس دن پتہ چلا کہ وہ خنجر زنی میں نہایت مشاق ہے۔ آنن فانن اس نے اپنی طرف بڑھنے والے 13 آدمیوں کو خون میں لت پت کر دیا، جن میں سے 9 آدمی زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ آخر ایک شخص نے چادر پھینک کر اسے جکڑ لیا، مگر فیروز نے گرفتاری دینے کی بجائے اس وقت اپنے گلے پر خنجر پھیر کر خودکشی کر لی۔ خنجر زنی میں فیروز کی حیرت انگیز مہارت بھی اس کے غیر ملکی ایجنٹ ہونے کے امکان کو پختہ کرتی ہے، کیونکہ اتنی سخت تربیت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن کو حکومتیں یا دہشت گرد گروہ خصوصی اہداف کے لیے تیار کرتے ہیں۔ قاتل کی خودکشی بھی سوالیہ نشان تھی، جس سے تحقیق کے راستے بند ہو گئے تھے کہ حملے کے پس پردہ قوتیں کون سی ہیں، مگر اس سے اتنا اشارہ ضرور مل جاتا ہے کہ کسی بہت ہی گھناؤنی سازش کے بعد اتنی بڑی کارروائی ہوئی تھی۔ چونکہ تفتیش کی صورت میں اس سازش کے بانیوں کے چہروں سے نقاب اتر جاتا، اس لیے فیروز کو پہلے ہی تیار کر لیا گیا تھا کہ ایسے موقع پر وہ اپنے آقاؤں کو بچانے کے لیے کیا کرے۔ زخم کھا کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محراب میں گرے ہوئے تھے، مگر ہوش باقی تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آگے کر دیا کہ نماز پڑھائیں۔ انہوں نے مختصر سی 2 رکعتیں پڑھا دیں۔ 2 دھارے خنجر نے خلیفۃ المسلمین کا شکم چیر دیا تھا، مگر ہمت کا یہ عالم تھا کہ تمام حواس قابو میں تھے۔ لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو امیر المومنین کی آواز ابھری، ابن عباس جا کر دیکھو مجھے مارنے والا کون ہے۔ وہ دیکھ کر آئے اور بتایا مغیرہ بن شعبہ کا غلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا وہی کاریگر؟ عرض کیا جی ہاں وہی۔ فرمایا اللہ اسے ہلاک کرے، میں نے تو اس کے بارے میں انصاف کا معاملہ کیا تھا۔ پھر فرمایا حمد و ستائش ہے اس اللہ کی جس نے میری موت کسی اسلام کا کلمہ پڑھنے والے کے ہاتھوں میں نہیں ہونے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آخری وصیتیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ زخموں کی شدت کی وجہ سے خون رکنے میں نہیں آ رہا تھا، اسی لیے بار بار غشی یعنی بے ہوشی طاری ہو رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو غذا کے طور پر پہلے نبیذ اور پھر دودھ دیا گیا، مگر سب کچھ پیٹ کے زخم کے راستے خارج ہو گیا۔ یہ دیکھ کر طبیب نے بھی زندگی سے مایوسی ظاہر کر دی، مگر اس حالت میں بھی نماز کے وقت انہیں ہوشیار کیا جاتا رہا، اور آپ فرماتے ہاں اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز ترک کر دے۔ اصلاح خلق کے ولولے کا یہ عالم تھا کہ اس حالت میں بھی عیادت کے لیے آنے والے ایک نوجوان، سنو میرے بھائی، اصلاح خلق کے ولولے کا یہ عالم تھا کہ اس حالت میں بھی عیادت کے لیے آنے والے ایک نوجوان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی۔ اصلاح خلق کے ولولے کا یہ عالم تھا کہ اس حالت میں بھی عیادت کے لیے آنے والے ایک نوجوان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے دیکھی تو بڑی شفقت سے فرمایا بیٹا شلوار اوپر رکھنا، کپڑا صاف رہے گا اور یہ خوف خدا کی علامت ہے۔ اپنے اوپر چڑھنے والے قرضے کا اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حساب لگوایا جو 86,000 درہم بنے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا حکمران مقروض دنیا سے جاتا ہے۔ بیٹے کو ان کی ادائیگی کی ترتیب سمجھائی۔ اس موقع پر کسی نے تعریف کی کہ آپ اتنے بڑے صحابی اور عادل حکمران ہیں، اب شہادت کا مرتبہ بھی مل رہا ہے۔ آپ نے تعریف کا کوئی اثر لیے بغیر حسرت کے ساتھ فرمایا کاش حساب برابر ہو جائے، نہ کوئی سزا ملے نہ جزا۔ اس وقت آپ کی جانشینی کا مسئلہ واقعی سب سے اہم تھا۔ رفقا نے مشورہ دیا کہ کسی کو جانشین مقرر فرما دیں۔ آپ نے فرمایا اکرہ ان اتحملها حیا ومیتا، مجھے گوارا نہیں کہ زندگی میں بھی یہ بوجھ اٹھاؤں اور مرنے کے بعد بھی یہی بوجھ اٹھاؤں۔ تاہم آپ خلافت کی منتقلی کی فکر ضرور لاحق تھی آپ کو، چنانچہ آپ نے نہایت معقول فیصلہ کرتے ہوئے 6 بزرگ صحابہ حضرت عثمان،
حضرت علی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم پر مشتمل ایک جماعت کو نامزد کر دیا اور فرمایا میری موت کے بعد 3 دن کے اندر اندر یہ حضرات باہم مشورہ کر کے آپس میں کسی ایک کو امیر چن لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد یہی 6 حضرات پوری امت مسلمہ میں سب سے افضل اور صحابہ کرام میں سب سے عظیم المرتبت تھے، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر دم تک خوش رہنا مشہور و معروف تھا۔ ان کی زندگی میں جنت کی خوشخبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مل چکی تھی۔ عشرہ مبشرہ کے 7ویں فرد جو اس وقت تک حیات تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ انہیں اس شورا سے الگ رکھا، کیونکہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی بھی تھے اور چچا زاد بھی۔ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو شورا میں فقط اس طور پر شرکت کی اجازت دی کہ وہ صرف مشورہ دے سکتے ہیں، خلافت کے لیے نامزد نہیں ہو سکتے۔ وصیت: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آخری لمحات سے قبل فرمایا میں اپنے بعد مقرر ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ مہاجرین اولین کے حقوق کو پہچانے اور ان کی حرمت ملحوظ رکھے۔ میں اسے انصار کے ساتھ جو دارالاسلام اور ایمان میں پہلے سے قرار پکڑے ہوئے ہیں خیر کا معاملہ کرنے، ان کے اچھا کرنے والوں کی اچھائی قبول کرنے اور برا کرنے والوں کی برائی سے درگزر کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میں شہریوں سے بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ یہ لوگ اسلام کا حصار، محصولات کا ذریعہ اور کفار کے لیے باعث غیظ ہیں، ان سے ان کی رضامندی کے ساتھ اتنا ہی محصول لیا جائے جو زائد ہو۔ میں وصیت کرتا ہوں کہ دیہاتی باشندوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا کہ یہ اصل عرب ہیں، اسلام کا خمیر ہیں، ان کے زائد از ضرورت اموال میں سے محصول لیا جائے اور انہی کے فقراء پر خرچ کیا جائے۔ میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں آنے والے غیر مسلم شہریوں کا خیال رکھے، ان سے عہد کی پابندی کی جائے، ان کی حفاظت کے لیے جنگ کی جائے، ان پر برداشت سے زائد بوجھ نہ ڈالا جائے۔ آخری خواہش: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شدید خواہش تھی کہ اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلو میں دفن ہوں۔ آپ نے یہ درخواست ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں بھیجی۔ انہوں نے فرمایا یہ جگہ میں نے اپنی تدفین کے لیے پسند کی تھی، مگر عمر فاروق کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، یہ کہہ کر اجازت دے دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی تمنا نہ تھی۔ جان کنی کا وقت آیا تو امیر المومنین نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا میرا سر تکیے سے ہٹا کر زمین پر رکھ دو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میری حالت پر رحم آ جائے۔ واللہ آج کے دن کسی ہولناکی سے بچنے کے لیے اگر ممکن ہوتا تو میں ساری دنیا قربان کر دیتا۔ 3 دن زخمی حالت میں گزار کر 1 محرم سن 23 ہجری کو دنیا کی تاریخ کے اس بے مثال حکمران نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آپ کی جگہ 3 دن تک مسجد نبوی کے امام رہے، نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ اپنی آخری خواہش کے مطابق حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ لوگ تو چلے گئے اپنا کام کر کے، لیکن اس واقعے میں کئی سبق ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر حال میں اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہو۔ خنجر لگا ہوا ہے، زخمی ہیں، بے ہوش ہوتے ہیں، پھر ہوش آتا ہے، کھانا جو کھلاتے ہیں وہ پخانے کے راستے باہر نہیں نکل رہا بلکہ انتڑیاں کھل چکی تھی وہیں سے باہر آ رہا ہے، پانی باہر آ رہا ہے، کیسی حالت ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود نماز کا اہتمام تھا میرے بچوں، نماز کا اہتمام۔ ہاں، نماز ایسی چیز ہے، فرما گئے ہاں جو نماز نہ پڑھے اس کا اسلام میں کوئی جو ہے نا حصہ نہیں ہے، اتنی ضروری چیز ہے۔ اور پھر ایک مدرسے کا طالب علم ہو کر نماز نہ پڑھے، فجر کی نماز اور باقی نمازوں کو چھوڑتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان جیسا، ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ جب ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو روز قیامت ان سے انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی۔ اور ان کا نقش قدم کیا ہے؟ انصاف ہو، عدل ہو، طبیعت کے اندر اعتدال ہو۔ ویسے تو کہا جاتا ہے اشدہم فی امر اللہ عمر، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کو نافذ کرنے میں بڑے سخت تھے، لیکن لوگوں کے معاملے میں انتہائی نرم دل تھے،
بہت زیادہ نرم دل رکھا کرتے تھے، بہت زیادہ نرم دل تھے، اور سب کے حقوق کو پہچانا کرتے تھے، ہر ایک کو اس کا حق دیا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز طلبہ، ہمیں جو سبق ملتا ہے، بہت سارے سبق، کہ ہم نے انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ ہاں، موت کے وقت بھی لوگ سمجھتے ہیں ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب بوڑھے ماں باپ کو فجر کے لیے کیا اٹھانا؟ نہیں بھائی، فجر کے لیے اٹھاؤ۔ ہاں، کل رات کو عشاء کی نماز میں نے کہیں اور پڑھی، کسی ضرورت کی وجہ سے سنت وطر نہیں پڑھی، نکل گیا عشاء کی نماز پڑھ کے۔ تو میرے ساتھ میری دادی اماں تھی، میں نے اپنی دادی اماں کو کہا کہ دیکھو یاد رکھنا، میں نے عشاء کی سنت اور فجر نہیں پڑھی۔ تو دادی، میں رات کو لیٹ گیا سوتے ہوئے، خیال ہوا ہاں کہ چلو رات کو اٹھ کر پڑھ لوں گا۔ تو دادی اماں کو اچانک خیال آ گیا کہ آپ نے مجھے کچھ کہا تھا کچھ پڑھنے کو۔ میں نے کہا کیا پڑھنے کو کہا تھا؟ کہ وہ آپ نے سنت وطر پڑھنے کو کہا تھا، دادی اماں نے مجھے کہنے لگی۔ میں نے کہا بھائی پڑھ لوں گا اٹھ کے۔ کہا نہیں، ابھی پڑھیں، ابھی پڑھے۔ اور وہ دادی اماں چھوٹی سی بچی ہے، کوئی اور نہ سمجھ لینا، چھوٹی سی بچی نے مجھے اٹھایا، کہا نہیں ابھی پڑھے۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی، کیوں؟ ماحول میں آتی ہے، سنتی ہے، بیٹھتی ہے، اس کی وجہ سے اگر میری آدھی رات کو آنکھ نہ کھلتی تو سنت اور وطر قضا ہو جاتی۔ تو نماز کی اہمیت، نماز، اس کو انشاءاللہ ہم سب عزم کے ساتھ لیں کہ انشاءاللہ مجھ سمیت کوئی بھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑے گا، صف اول نہیں، پہلے سے مسجد میں پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج فجر کی نماز پڑھنے والے طلبہ، آپ نے نماز نہیں پڑھی؟ اور کل باقی نمازیں عصر، مغرب، عشاء، بچے گھروں پہ چلے جاتے ہیں اور والدین اس کی فکر ہی نہیں کرتے۔ سیدھا ہاتھ اٹھائیے، اس کی فکر ہی نہیں کرتے ہیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے میرے بھائی، جن کے بچے اگر نمازوں پر نہیں آ رہے تو ان کو بلائیے، ان کو سمجھائیے، سمجھ نہیں آتا تو پھر ان کو کہیں اور کا راستہ دکھا دیجئے کہ بھئی کہیں اور چلے جاؤ۔ اتنا سارا یہ مال پیسہ خرچ ہو رہا ہے کس لیے؟ کہ یہ لوگ جو ہے نا اللہ والے نہ بنے، نمازیں نہ پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرما دے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔